جہاں ایک ملک تھا کئی ملک بن جاتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ فلسطینیوں نے بہت زیادہ منطق لڑانا شروع کر دی، یہاں تک کہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مذہب کے بنیادی عقائد کے اوپر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی وہ کام چلتا رہا، لوگ مذہب سے بہت لاپرواہ ہوتے چلے گئے۔ آخر کار اللہ کی طرف سے ایک سرکوبی ہوئی۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کے زمانے میں مسلمانوں کی عیش و عشرت، ایمان کی کمی اور دنیا پرستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری تہذیب تہوبالا ہو گئی۔ دنیا نے ایسے انقلاب کم ہی دیکھے ہوں گے جیسا کہ یہ انقلاب تھا، جس وقت فلسفہ، عیش و عشرت اور جو دوسری خرابیاں تھیں کچل دی گئیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ایک عروج ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ اور سلطنت مغلیہ بھی ایسی شاندار سلطنتیں تھیں جو دنیا نے کم ہی دیکھی ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں، یعنی آج سے 400 سال پہلے، یورپ سے جو سیاح آتے تھے ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ان میں وہ لکھتے ہیں کہ دہلی یہاں تک کہ احمد آباد ایسے شہر ہیں کہ پورے یورپ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لندن اور پیرس وغیرہ سے مقابلہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں کے دربار، ان کی تہذیب، ان کی شان و شوکت، ان کے اخلاق، ان کا انتظام، یورپ میں کہیں بھی اس قسم کا انتظام نہیں تھا۔ لیکن مسلمان پھر عیش و عشرت میں پڑ گئے، شرعی مشاغافیوں میں پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ شریعت کو اور بعض لوگوں نے طریقت کو بھی ایک تماشا بنانا شروع کر دیا، یعنی وہ سچے صوفی نہیں تھے بلکہ نام نہاد صوفی تھے۔ انہوں نے بہت سے تماشے دکھائے۔ جب یہ چیز غلبہ پا گئی، ایک دوسری سرکوبی ہوئی، پہلے سکھوں اور مراٹھوں کی شکل میں اور آخر میں انگریزوں کی شکل میں، جو بہت سخت سرکوبی تھی، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لیا، ساری تہذیب رون ڈالی، ہر چیز میں ان کے نظریے کا نفاذ ہو گیا، جس کے اثرات ابھی تک ظاہر ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں پھر ایک قسم کی نشاط ثانیہ ہے، لوگوں میں پھر اسلامی عقائد اور اوصاف زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک ظاہری طور پر طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام میں ظاہر اور باطن ایک ہی ہے۔ اس لیے اللہ کا ہمارے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے کہ جتنا ہم مذہب کا پاس کرتے ہیں اتنی زیادہ ہم دنیا میں ترقی کرتے ہیں، اور جتنا ہم اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ ہم دنیا میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ نظریہ اس کے برعکس ہے۔ اب اس وقت ایک ظاہری شان و شوکت جس سے بعض لوگوں کی آنکھیں کچھ چوندیا جاتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے کہ جب تک ان میں کچھ مذہبیت تھی اور کچھ اخلاق موجود تھے تو ان کی تہذیب میں کچھ افادیت تھی، یعنی ان کی ایجادات اور ترقیاں دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں، جیسے دوسری دنیاوی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کی عارضی آسائش تھی، لیکن جیسے جیسے وہ اخلاق سے منکر ہوتے چلے گئے، مذہب سے منکر ہوتے چلے گئے، یعنی عام تہذیب و تمدن کی مخالفت کرنے لگے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مادی ترقی میں کوئی افادیت نہیں رہی، بلکہ وہ ان کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی عذاب جان ہے۔ جتنی ایجادات آج کل ہو رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کی افادیت کم اور نقصان زیادہ ہے، جس سے وہ خود پریشان ہیں۔ مثلا مہلک ہتھیار بن رہے ہیں جو اگر نہ ہوتے تو دنیا کو کوئی نقصان نہ ہوتا، وہ دنیا کے سارے وسائل کھاتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان کی ظاہری شان و شوکت ایک قسم کے زہر کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو ترقی ہے، جو نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، دنیا کی ہر نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ جو لوگ مجھ سے بالکل منکر ہو جاتے ہیں تو میں ان کو دنیا کی ہر چیز دے دیتا ہوں تاکہ آخرت میں ان کا عذاب سخت تر ہو۔ یہ اس درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ قرآن اگر غور سے پڑھو اس میں یہی ہے۔ مثلاً قریش مکہ جو بہرحال اس ملک میں امیر اور سردار قسم کے لوگ تھے، ان سے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جو تم سے بہت زیادہ شاندار تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے، جن کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن ہم نے انہیں بھی پکڑا ہے، انہیں ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے، زمین کے برابر کر دیا۔ تو
تو اگر انسان اس طریقے سے سوچے، قرآن کے اوپر غور کرے اور تاریخ اقوام کے اوپر غور کرے، کیونکہ تاریخ بھی ایک عبرت کی چیز ہے، اس کا اشارہ قرآن شریف میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا میں سیر کرو اور دیکھو کہ پہلی اقوام کا کیا حشر ہوا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سیر کریں، یعنی جسمانی طور پر، لیکن جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک سیر ہے۔